آج کل سندھ میں آئے روز ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جو ہر انسان کا دل دہلا دیں گے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لا قانونیت کی انتہا ہے اور جیسے یہاں کوئی بھی انصاف کا نظام موجود ہی نہیں۔ اب دھرتی لاوا اگلے گی، تیری توکے غلامی پگھلے گی۔ لوگ انصاف کے نظام سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کو کسی بھی ادارے پر یقین نہیں رہا۔ اس کی اہم وجوہات حال ہی میں ہونے والے دردناک واقعات ہیں جو نہ صرف سندھ میں بلکہ پورے ملک میں قابل ذکر ہیں۔ حال ہی میں افضل لنڈ کا ایسا دردناک واقعہ پیش آیا ہے جس نے بڑے بڑے لوگوں کو اشکبار کر دیا۔ افضل لنڈ سندھ سے تعلق رکھنے والا ایک مشہور ٹک ٹاکر تھا۔ افضل کی سب ویڈیوز میں سندھ کا درد جھلکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہم ایک بے حس قوم ہیں اور ہمیں کسی کی زندگی جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور وڈیرا شاہی کے خلاف آواز اٹھائی اور ان ظالم لوگوں کو للکارا۔ او پیر وڈیرا شل کند بڑے۔ افضل لنڈ کا یوں وڈیروں کو بے نقاب کرنا اور لوگوں کو شعور دینا کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے افضل لنڈ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور سندھ کے چھوٹے سے شہر ٹنڈو آدم میں موٹر سائیکل سوار نقاب پوش افراد کی واردات کا نشانہ بنے اور یوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس واقعے سے پہلے بھی سرداروں اور وڈیروں کو ایکسپوز کرنے کی وجہ سے افضل لنڈ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ قوم کی آزادی کی بات کرتا تھا اور اپنی خوبصورت آواز میں انقلابی شاعری پڑھتا تھا، اس لیے اس کو کچھ عرصہ قبل جبراً گمشدہ کر دیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ ہے۔ بیسیکلی افضل جو وہ بینک میں کم کرے پو، لیکن لوگ یہ من گھڑت کہانیاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دشمنی کان ہی کنجی دل نازاری کدیں بھی۔ پریا کماری کا واقعہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ایک معصوم چھوٹی سی بچی 2 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی گمشدہ ہے۔ ان کا کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی بالکل ناکام ہو چکے ہیں اور لوگوں نے ان سب سے امید لگانا بھی چھوڑ دی ہے۔ ناظرین، صرف معصوم پریا کماری ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی سندھ میں اور معصوم بچیاں موجود ہیں جیسے نازیہ اور کوثر کھوسو۔ ان کا بھی آج تک کوئی پتہ نہیں چل پایا۔ کوئی بندہ اغوا ہوگا، واردات ہوگی، اس سردار اس کا اکاؤنٹیبل ہوگا۔ اور حال ہی میں پیش آنے والا جعلی پیروں کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے ایک معصوم بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ ناظرین، یہ بھی کیمرہ اور اس ویڈیو کی بدولت ہوا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، ورنہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی اس کیس میں جعلی پیر کو کلین چٹ دے دی تھی اور بچی کو بغیر تحقیق کے پوسٹ مارٹم کیے بغیر دفنا دیا گیا تھا۔ اب جب باڈی کی ایگزیمیشن ہوئی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی جس میں تشدد اور جنسی زیادتی کا انکشاف ہوا تو ہر ایک کا دل دہل گیا کہ لوگ کتنے ظالم اور سفاک ہو چکے ہیں۔ خود کو پیر کہنے والے لوگ ایک معصوم بچی تک کو نہیں بخشتے اور ہمارے ادارے ان تمام معاملات پر خاموش ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسے کئی واقعات ہوتے رہے ہیں، جیسے 7 میں ایک نورین فاطمہ کا واقعہ ہوا تھا۔ وہ واقعہ بھی آج تک انصاف کا طلبگار ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں اب انصاف کا دروازہ غریب عوام پر بند کر دیا گیا ہے اور ان کو جینے کا تحفظ فراہم کرنے میں سب ادارے ناکام ہو چکے ہیں۔ To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.